ابھی آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کی میں ذرا قانون سے ہٹ کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری. ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنا جو مجرمانہ کریئر ہے وہ 72 سال کی عمر میں شروع کیا. قتل سے لے کر نہ جانے کیا کیا اقدامات، ایک دم سے کوئی میٹامارفسس ہو گیا ان کا. جب یہ ساری باتیں آپ کے لیگل انفراسٹرکچر جو ہے کہ کیا اس پہ کمنٹ ہے کہ یہ چیزیں جب ایک عدالت میں ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس ریاست نے ان کو یہ دیا ہے، ڈونٹ دے سی دس کہ یہ کیا ہے؟ اور کل سعید قاضی یا بٹی صاحب یا آپ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ریاست میں اس لیگل انفراسٹرکچر کے ہوتے ہوئے ہم محفوظ رہیں گے؟ سر یہ لمحہ فکریہ ہے اور ہم بہت کنسرنڈ ہیں. میں نے کبھی وکلاء کو، آپ یقین کریں کہ وکالت سے ہٹ کے اب آپ نے سوال پوچھا ہے میرے کیس سے ہٹ کے، تو گزشتہ 24 گھنٹے میں 3 سے 4 نوجوان وکیل مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے اور وہ ہجرت کرنا چاہ رہے تھے. مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ پروفیشن کو چھوڑنا چاہ رہے تھے. تو یہ انوائرمنٹ پہلے کبھی نہیں تھی کہ ہماری بار میں ہمارے لیگل پروفیشن سے لوگ ہمیشہ لیٹلی آپ کے پروگرامز دیکھتے ہوئے، جن لوگوں کو آپ انوائٹ کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، ان سے موٹیویٹ ہوتے ہوئے، گزشتہ 5-6 سال میں اتنا لڑکا وکیل بننا چاہ رہا تھا جو کہ ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا ہے. کیوں ٹھنڈا پڑ گیا ہے؟ وہ اس لیے ٹھنڈا پڑ گیا ہے کہ جو 71 سال والی بات ابھی آپ نے کی ہے وہ سن کے ججز بس مسکرا دیتے ہیں. اچھا سلمان صاحب یہ بتائیں، ڈی کلاسیفائی کیا انہوں نے، ہماری اطلاع بھی ہے کہ آج بھی اوریجنل وہ جو سائفر ہے وہ وزارت خارجہ کے پاس ہے. اس کے بعد کابینہ اسے ڈی کلاسیفائی کرتی ہے، اس کے بعد سپیکر اس وقت کے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری چیف جسٹس صاحب کو بھیجتے ہیں اور بھی کاپیاں جاتی ہیں. تو پھر یہ مقدمے کا اندراج کرتے ہوئے انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا یہ تو آلریڈی چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی کاپی ہے، ڈپٹی سپیکر کے پاس بھی کاپی ہے، تو کیا یہ مقدمہ بظاہر بادی النظر میں بدنیتی پر مبنی لگتا ہے؟ اور دوسرا، آج جو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جو اپیل تھی وہ خارج کر دی کہ 90 دن میں الیکشن ہو، کیا توہین عدالت اس پر کسی پہ جاری ہوگا؟ دیکھیں سر، بادی النظر میں جیسے آپ نے خود سارا جو جرم کے انگریڈینٹس ہیں، بیسک اس کے کمپوننٹس ہیں، آپ کو اس نے خود آپ نے ڈسکس کر کے اس کو بریک ڈاؤن کر دیا. آپ کو کوئی ماہر قانون ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سائفر کے کیس پہ اپنی کامن سینس لگانا اور کامن سینس لگاتے ہوئے اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں سر. تو میں نے وہی کہا کہ جیسے جب باقی سارے کیسز، اہم کیسز جو تھے، جب ان میں سے جو نکالنا تھا وہ نکال لیا اور کچھ نہ بچا. دیکھیں نا، آپ سارے میں نے بتایا جرم ختم ہو گئے، اب پیچھے کوئی رہ ہی نہیں گیا کہ اب کیا جرم بنائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تو یہ 1923 کے قانون کو اٹھا کر لا کر اور اس کو جیسے کہتے ہیں نا ٹچ مرمت اس کی ہوئی ہے، اس کے اندر امینڈمنٹس ہوئی ہیں یہ بھی حالیہ 2023 میں، مگر اس کے باوجود بھی سپورٹ دینے کے باوجود وہ قانون کہیں ٹھہر نہیں رہا یا وہ قانون لگ نہیں رہا. سائفر وہی وزارت خارجہ میں موجود ہے، آپ نے درست فرمایا، اور جب کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تو وہ آفیشل سیکرٹ نہ رہا. تو یہ سر ٹوٹل کیس جو ہے، یہ آپ 2-3 ایسے اور پروگرامز کریں تو یہ ساری بات سامنے آ جائے گی. اچھا صفدر صاحب، یہ ابھی کچھ کیسز بھی ہیں، کچھ قانون جو ہیں یہ جو عدلیہ کے حوالے سے بنائے گئے تھے، نیب کا قانون اگر یہ ختم ہوتا ہے تو اور اس کے ساتھ ہی صدر صاحب جو ہیں اگر دوبارہ سپریم کورٹ ان کو امپاور کر دیتی ہے کہ وہ الیکشن کا وہ کریں گے جس طریقے سے اس کو مینج کرنے کی کوشش، اسمبلی جو بھی اسمبلی تھی ہماری، تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو سپریم کورٹ اگر اس میں آتی ہے جو بھی اس کا آئینی کردار ہے تو وہ اس کو کوئی، اب ہمیں یہ بھی، میں بڑی معذرت سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب ڈر لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی تو ہم نہیں مانتے، ہم 4-5 بندے بھیج دیتے ہیں وہاں باہر، گالیاں دے کے آ جاتے ہیں واپس. تو اس پہ ہم کیا بات کریں؟ بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. یہ پھر سلسلہ ایسے ہی چلے گا جسے آپ ریال پالیٹیک جو بن گئی ہے، یہ ایسی لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بڑے فاضل جج صاحب نے ایک جملہ بولا جو شاید آپ تک پہنچ چکا ہو. انہوں نے پروسیڈنگز کے درمیان ایمان مزاری کی پروسیڈنگز تھی، غالباً یہ سلمان راجہ صاحب تھے،
تو وہ جج صاحب نے کہا کہ میں نے 2023 سے زیادہ جو ہے وہ بلیک ایئر نہیں دیکھا فار دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ فار دی فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزنز. روزانہ کے حساب سے جو چیزیں آتی رہیں. اور اس سال یہ بھی جو سب سے انفارچونیٹ بات تھی کبھی نہیں دیکھی کہ جیسے ہی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی فیصلہ دے رہی ہوتی ہے یا دینے جا رہی ہوتی ہے اس پر اتنا کھلے عام دباؤ آتا ہے, اتنا پریشر آتا ہے, سوشل میڈیا سے آتا ہے, اپوزیشن سے آتا ہے, جس کے حق میں بھی جا رہا ہو. میں یہ نہیں کہتا ادھر ہو یا ادھر ہو, وہ پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے ججز پہ. اور اس کے بعد دوسری بات بھی آپ کی بالکل درست ہے, اسپاٹ آن ہے, اور اسی لیے یہ وکلا ڈس اپوائنٹ ہوتے جا رہے ہیں اس ہمارے پروفیشن سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دیتی ہے اور اب یہ فکر ہوتی ہے کہ اس پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہو جائے. تو یہ آف کورس دس از آل پوائنٹنگ ٹورڈز a total collapse of the criminal justice system of the constitution. اس کو جتنی جلدی سر اس پہ کوئی ایکشن لے لیا جائے اور حالات بہتری کی طرف چلے جائیں, اس سے اکانومی کا بھی بھلا ہو جائے گا, سلمان صدر صاحب ہمارے پروفیشن کا بھی انہوں نے بھلا ہو آپ جائے نے گا. کل کا کہا کہ انہوں نے سیاہ ترین دن ہے. آپ نے 23 سال میں وہ اوقات نہیں دیکھے اور میں نے 30 سال جرنلزم میں نہیں دیکھے. تو کیا اگر ہم نے عدالتوں نے اور ہمارے اداروں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا تو ہم عجیب سی کھائی کی طرف نہیں جا رہے جس کی شاید منزل کوئی نہ ہو؟ اب ہم سب کو سوچنا نہیں چاہیے کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو؟ سر یہ اس طرف ہم جا نہیں رہے, ہم تقریباً پہنچے ہوئے ہیں میری نظر میں. اور یہ گزشتہ آہستہ آہستہ 1-1.5 سال سے دیکھیں ایک نہ ایک دن تو یہاں پر آنا تھا. پاکستان دعاؤں کے سر پہ کب تک چل سکتا تھا؟ تو یہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک امیڈیٹ اور فوری اس کا حل نہیں کوئی نکالا جائے گا حالات بہت خراب ہو جائیں گے. سائفر کے بارے میں سنا ہے کہ 15 کو مقدمہ درج ہوتا ہے, 16 کو اس کا ریمانڈ دے دیا جاتا ہے, اور تحریک انصاف کے چیئرمین کے وکلا کو بھی علم نہیں ہوتا. کیا ماضی میں یہ پریکٹس عام ہے کہ جس شخص پہ گرفتاری ڈالی جائے, ریمانڈ دیا جائے اور اسے پتہ بھی نہ ہو اور اس کی وکلا کی ٹیم کو بھی یہ حق نہ دیا جائے؟ جیسے توشہ خانہ میں ہمایوں دلاور صاحب نے نہ دفاع کا حق دیا نہ وکلا کو سنا. تو کیا یہ روایات ہے عدالتی کہ یہ نیا واقعہ ہوا؟ سر فنڈامنٹل رائٹس کو اس بری طریقے سے سسپینڈ ہوتے کبھی کسی شخص کے لیے نہیں دیکھا میں نے اپنی ایٹ لیسٹ 23 سال کی وکالت میں, جیسے میں نے عمران خان صاحب کے لیے یہ سسپینڈ ہوتے دیکھے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کل ہم ان اویئر تھے کہ خان صاحب کی اس مقدمے میں جسے کہتے ہیں چپکے 4 دیواری کے اندر گرفتاری بھی ڈل گئی اور ریمانڈ ہیئرنگ بھی ہو گئی. اس کا پتہ کسی کو بھی نہیں تھا, کورٹ کے عملے کو بھی نہیں تھا, پوری قانونی ٹیم کو بھی نہیں تھا, اور ہم سے اگر کوئی بات چھپ بھی جائے تو میڈیا سے نہیں چھپتی, میڈیا کو بھی علم نہیں تھا, حتیٰ کہ عمران خان صاحب کو خود بھی نہیں پتا تھا. یہ سب سے بڑی زبردست بات ہے. تو جب خان صاحب سے کل ملاقات ہوئی انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میری گرفتاری کب ڈلی, اور ایک دفعہ FIA کی ٹیم آئی تھی, گھنٹہ 1.5 بیٹھی اور وہ چلی گئی. تو ریمانڈ کی ہیئرنگ بھی اس کو خاموشی سے جیل پریمیسز کے اندر کیا گیا. کیوں اس کو 14 دن کے لیے چھپا کے رکھا؟ آج دن تک آپ کا سوال ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے؟ آج دن تک کبھی ایسا نہیں سنا. یہ فار دا فرسٹ ٹائم کرمنل جسٹس سسٹم کی ہسٹری میں ہوگا کہ 14 دن ایک شخص کے ساتھ کیا پروسیڈنگز ہوتی رہیں وہ کسی کو نہیں بتائی گئی. مانا آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے مگر کرمنل ٹرائل سیکرٹ نہیں ہوتا سر.